اس خود کو بچانے کی خاطر ارے میں نعت شہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، میں نعت شہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، حبیب خدا کو منانے کی خاطر۔ پیغام میں ہم اپنی بات یہ کہتے ہیں کہ قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا عنوان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا عنوان لکھا ہے۔ ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں دیکھو صرف ہندوستان لکھا ہے، ہمارے دل میں دیکھو صرف ہندوستان لکھا ہے۔ آئیے دوستو اب ہم سفر کرتے ہوئے پہنچے ہیں ایک ایسی شخصیت تک جس کو اللہ رب العزت نے سلاست لسانی کے اس جوہر سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے جس کا ایک ادنا سا حصہ بھی اگر کسی عالم کے نصیب میں آ جائے تو وہ تحفہ خداوندی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو اور احادیث کو اپنے خطابات میں بطور دلائل پیش کر کے علماء حقانی اور علماء ربانی کے اقوال کا حوالہ دے کر اور اکابرین ملت کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو جھنجھوڑ دینے والا مقرر اللہ رب العزت نے سرزمین لکھیم پور میں پیدا کیا، اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنا پیغام ہمیں اور آپ کو یوں دیتے ہیں کہ پیاز کہتی ہے چلو ریت میں جوڑی جائے، پیاز کہتی ہے چلو ریت میں جوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ ایسے میسج، ایسے خطابات قرآن و حدیث اکابرین ملت کے واقعات اور اقوال کی روشنی میں خوبصورت اور عمدہ بیان کرنے کی صلاحیت اور ملکے سے اللہ نے جسے نوازا ہے محبتوں کے ساتھ انہیں سنا بھی جاتا ہے، سراہا بھی جاتا ہے، اور دور دراز علاقے سے سننے کے لیے لوگ تشریف بھی لاتے ہیں۔ ہم سے انتہائی درجے کی محبت فرمانے والے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا سلمان مظاہری لکھیم پوری صاحب ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں جانکی پور کی سرزمین پر اراکین کمیٹی کی جانب سے، جانکی پور والوں کی جانب سے، ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس وقت آپ سے ملتمس ہوں، آپ کو آواز دے رہا ہوں، زحمت خطابت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البيان ما لا يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له۔ أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الجنة عند رجلها. رواه أبو داود وبيهقي ومسند أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے ایک ایسا ترانۂ بلی لکھا جس کو ہم ترانۂ ہندی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو ہر یوم جمہوریہ 26 جنوری اور یوم آزادی 15 اگست کے موقع پر ہم اپنے ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں اور ہندوستان کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بڑے فخر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن کا قانون کسی کے خلاف آواز اٹھانے کی بات نہیں کرتا. ہر دھرم محبت کا پیغام دیتا ہے. ہر ایک مذہب کے اندر آپ کو محبت نظر آئے گی. آپ چاہے ملک ہندوستان میں بسنے والے پورے طور پر تمام کے تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. There is 1019 religion in all world. دنیا میں کم و بیش 1019 مذاہب ماننے والے لوگ موجود ہیں. کسی بھی دھرم کو اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو نفرت نہ ملے گی، آپ کو عداوت نہ ملے گی، آپ کو دشمنی نہ ملے گی، آپ کو محبت کا پیغام ملے گا، اخوت کا پیغام ملے گا، بھائی چارے کا پیغام ملے گا، آپ کو ملنساری کا پیغام ملے گا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. مشرق کی وادیوں میں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے شیل روا ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کی آواز ہے جس نے ایک پیغام دیا کہ کوئی بھی دھرم نفرت کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے. آج اگر کسی کو ہندوستان دیکھنا ہو تو آج سرزمین جانکی نگر میں آ کر کے دیکھ لے، یہاں آپ کو ہندوستان نظر آئے گا. صرف ایک دھرم نہیں، ایک مذہب نہیں، ایک کاسٹ نہیں، ایک برادری نہیں، ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ نہیں. یہاں پر ہماری بہنیں بھی نظر آ رہی ہیں، بیٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں، بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ٹوپی والے بھی نظر آ رہے ہیں، بغیر ٹوپی والے بھی نظر آ رہے ہیں، ہمارے ہم وطن بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، ہمارے دوسرے ہمارے ہندو بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. یہی ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اور جب تک یہ محبت، یہ پیار سلامت رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. محبتوں سے ملک سلامت رہا کرتا ہے، اور نفرتوں سے قومیں بھی بکھر جایا کرتی ہیں، ملک بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے. آئے ہندوستان کے غیور نوجوانوں، تمہیں اپنے ملک کو بچانا بھی ہے، سنوارنا بھی ہے، سجانا بھی ہے. بس یہی کام کرنا ہے کہ تمہیں محبتوں کے پیغام کو عام کرنا ہے.
کریں گے انشاءاللہ. ہم یوں ہی کرتے رہیں گے. ہمیں سیاست سے کیا واسطہ, ہمیں راجنیت سے کیا مطلب. ہم تو محبت والے ہیں, ہم تو محبت والے ہیں, اخوت والے ہیں, بھائی چارے والے ہیں. ہاں ہاں, جب ہمارے گھروں میں آگ لگتی ہے, ہمارا پڑوسی یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان کا گھر جل رہا ہے یا غیر مسلم کا جل رہا ہے, بس بھاگتا ہوا آتا ہے, اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. ہمارے گھروں میں اگر میت ہو جاتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کس کا انتقال ہوا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے ایک بستی کے انسان کا انتقال ہوا ہے, ہمارے بستی کے ایک فرد دنیا سے جا رہا ہے, اس کی عیادت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہمارے بستی میں ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے, ہمارے ملک ہندوستان کی محبت یہ ہے, ساری بستی والے شریک ہوتے ہیں, سب اس کو ہدیہ دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے یہ ایک باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ سارے گاؤں کی بٹیا ہے جو آج اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہی ہے. یہ ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے, یہ آپ کو باقی ملکوں میں نظر نہیں آئے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کا کئی مرتبہ چکر لگوایا. اللہ نے انگلینڈ بھی دکھایا, اللہ نے ملک شام بھی دکھایا, دمشق بھی دکھایا, لیکن مجھے جتنا خوبصورت اپنا ملک لگا اتنا مجھے کوئی دوسرا ملک خوبصورت نظر نہ آیا. چپے چپے اس ملک کے چپے چپے سے ہمیں پیار ہے, چپے چپے سے محبت ہے, اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے, اس کی ریت ریت سے محبت ہے, اس کی مٹی سے محبت ہے. ہاں ہاں, اس کی ٹمٹماتی ہوئی ستاروں سے ہمیں پیار ہے, لہلہاتی ہوئی فصلوں سے ہمیں پیار ہے. ہم اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی مٹی میں جائیں گے, اسی مٹی سے ایک دن انشاءاللہ قیامت کے میدان میں اٹھیں گے. اور میں ایسے نہیں کہتا, رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں, میں ملک ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں, اسی میں واپس جاؤں گا, اور انشاءاللہ اسی سے ایک دن واپس میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے, اور انشاءاللہ ہم قیامت میں کرتے رہیں گے. ہمارے بڑوں نے محبت کا پیغام دیا, ہمارے پرکھوں نے محبت کا پیغام دیا. یہ آزادی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے, یہ آزادی ہمارے پرکھوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر ہمارے بڑے اتنی قربانیاں نہ دیتے, اس میں کوئی ایک کاسٹ شامل نہیں تھی, کوئی ایک دھرم شامل نہیں تھا, سب نے شانہ بشانہ ہو کر کے, جب سب نے پورے طور پر کندھے سے کندھا ملا کر کے فرنگیوں سے مقابلہ کیا ہے, تب ظالم انگریزوں سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے. اس دیش اپنے پرکھوں کی جاگیروں کی حفاظت کرو, ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرو, محبتوں کو زندہ کرو. ہمارے پرکھوں نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ ہم قربان ہو گئے تو کیا ہوا, ہماری گردنیں کٹ گئی تو کیا ہوا, ہمارے بچے اس ملک میں امن شانتی کے ساتھ رہیں. ان کا سپنا یہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اس ملک میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے, جب اس ملک میں ہم محبتوں کے پیغام کو عام کریں گے. انشاءاللہ ہم نفرتوں کو ختم کریں گے, انشاءاللہ ہم نفرتوں کو جڑوں سے مٹائیں گے. ہم کوئی بھی موقع ہے, آپ اپنے نظریے میں آزاد ہیں, آپ اپنے دھرم پر پابندی کے ساتھ عمل کیجئے, آپ اپنے مسلک کو فالو کیجئے, لیکن جہاں پر ملک کی بات آ جائے, سماج کی بات آ جائے, جہاں پر تمہارے ہندوستان کی بات آ جائے, وہاں پر ایک ہو جائے. پھر وہاں پر کوئی سودا نہیں کیا جائے گا کسی دشمن سے, خواہ وہ کوئی نہ ہو. ہمیں کیا مطلب ہے پاکستان سے, ہمیں کیا مطلب ہے بنگلہ دیش سے. میں برما کو نہیں جانتا, ہم نے کل بھی پاکستان کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا تھا, آج بھی جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں. ہمیں پاکستان سے کیا دیا,
ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا، رب ذوالجلال نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا، اس کے چپے چپے سے ہمیں پیار ہے۔ اے ہندوستانی نوجوانوں، میں ایک قوم سے آج بات نہیں کر رہا، ایک قوم کو آج میں خطاب نہیں کر رہا، بلکہ ساری کی ساری انسانیت کو خطاب کر رہا ہوں اور سب کو یہ آواز دے رہا ہوں، اے لوگوں، اپنے ملک کو اگر بچانا ہے تو محبتوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے ابھی خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے، دل کرتا ہے اسی کی تھوڑی سی تشریح شروع میں عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، یہ نصیحت بڑی کام کی ہیں، انہیں پلے باندھ کے جانا، انہیں گاٹھ میں باندھ کے جانا، اپنے گھروں میں ان نصیحتوں پر اگر تم نے عمل کر لیا، رب ذوالجلال کی قسم ملک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے گھروں کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت کی فرمائی، اے جابر لا تسبن احدا، کبھی بھی تم کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، کام برے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات بری نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی تم کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا، لا تسبن احدا۔ آج ایک شخص گناہگار ہے، آج بدکردار ہے، آج ایک شخص شرابوں میں مست ہے، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے رب ذوالجلال پرماتما ایشور اس کے حق میں فیصلہ فرما دے، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور پھر کیا ہو، پھر اس کو تو جنت مل جائے اور ہمارا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی لئے لا تسبن احدا، کبھی بھی تم کسی کی ذات کو برا نہ کہنا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ کیوں نہ کہنا؟ اس وجہ سے اپنے انجام کا تو کوئی خبر نہیں۔ خوب یاد رکھنا، آخری عمل کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ بندہ دنیا میں پوری زندگی بندے نے خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اچھے اخلاق والا بھی، لیکن مرنے سے پہلے کوئی کفر کا کام کر کے چلا گیا، بتاؤ ساری زندگی کے گناہوں کو آگ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ اسی لئے فرمایا لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو تم برا نہ کہنا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور جس طریقے سے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے ہی کسی بھی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا ایک آگ کا چھوٹا انگارہ ہے، ایک آگ کا بڑا انگارہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بڑا انگارہ نہیں، چھوٹا انگارہ اٹھا کر ہم جیب میں رکھ لیں، نوٹوں کے بنڈل کے بیچ میں رکھ لیں، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ چھوٹا انگارہ آپ کے نوٹوں کے بنڈل کو جلائے گا؟ نہیں، آپ کی جیب کو جلا کر راکھ نہیں کر دے گا۔ فرمایا جس طریقے سے چھوٹا سا انگارہ تمہاری جیب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، نوٹوں کے بنڈل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی چھوٹا سا گناہ تمہاری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرتا ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ۔ فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کیا کرو، خواہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جاننے والا ہو یا نہ ہو، جب بھی تم کسی اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو خوش دلی کے ساتھ مسکرا کے ملاقات کیا کرو۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ اس میں ہم بہت کنجوس ہیں۔ بعض حضرات فرمایا بعض تو روپے پیسوں کے کنجوس ہوتے ہیں اور بعض مسکراہٹ کے کنجوس ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہی نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو منبسط الیہ وجہک ان ذالک من المعروف، تو تم اپنے چہرے پر بساست لے آیا کرو، مسکراہٹ لے آیا کرو، بھلے تمہارے اندر لاکھوں غم ہو لیکن اپنے غموں کو مسکراہٹ میں چھپا لیا کرو۔ ان ذالک من المعروف، ادھر تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو گے، ادھر رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ کتنی جامع نصیحتیں ہیں عزیزوں، یہ سب محبتوں والی نصیحتیں ہیں۔ آپ سارے کے سارے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، دین ایمان سے محبت کرنے والے، ملک ہندوستان سے محبت کرنے والے عزیزوں، اپنے گھروں میں محبتوں کو زندہ کرو۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں یہ بھی سن رہی ہیں، یہ بھی موجود ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ناری شکتی کو دبایا جا رہا ہے۔ ان عورتوں کو کمزور سمجھ کر ان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ شریعت اسلام یہ کہتی ہے عورت کو اس کا حق دو، ماں کو اس کا حق دو، بیٹی کو اس کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو۔ کسی کے حق کو دبایا نہ کرو۔ اپنے گھر میں عورتوں کی عزت کیا کرو، بہنوں کی عزت کیا کرو، بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ فرمایا اپنی بوڑھی ماں اگر گھر کے اندر موجود ہے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو مئی پتا، ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تجھ پر تیری ماتا جی کا حق ہے۔ سرو دیو مئی پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں بیمار پڑی ہے گھر کے اندر، بیٹا تیرتھ یاترا کرنے جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، ورنداون جا رہا ہے، حج کرنے مکہ مدینہ جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے اللہ راضی ہو جائے گا، بھگوان خوش ہو جائے گا، ایشور مان جائے گا۔ فرمائے نہیں نہیں نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام کے تمام تیرتھوں سے پوتر استھان تیرے ماتا کے چرن ہیں، تیری ماں کے قدم ہیں۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیت۔ اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے، سمجھ تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر دیا۔ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ماں اگر بوڑھی ہے اس کو آر نہ دلاؤ۔ ہمیں بوڑھی ماں کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہائے ہائے نوجوانوں، اپنی ماں کو کیوں تنگ کر کیا کرتے ہو؟ جنت مل نہیں پائے گی اگر ماں روٹ گئی، جنت مل نہیں پائے گی اگر آپا جی ناراض ہو گئے۔ خوب یاد رکھنا، اگر سورگ چاہیے، بیکونٹھ میں گھر چاہیے، اگر نرک سے بچنا ہے، جنت مل چاہیے تو ماں باپ کی سیوا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کا سمان کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہیں ان کی عزت اور احترام کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، بیمار ہو ان کی دوا کا انتظام کرو۔ یاد کرو وہ دن ہم چھوٹے سے تھے، ہماری ماں نے کتنے ناز و نخروں سے ہمیں پالا ہوا ہے۔ اپنے والد کے وہ دن یاد کیا کرو۔ ہم چھوٹے سے بچے تھے، ہمارا باپ، ہماری ماں ہماری خاطر کیا نہیں کیا کرتا تھا۔ عید کا موقع آتا تھا، ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ادھار لے کر کے مزدوری کر کے اپنے بیٹوں کے کپڑے بنوایا کرتے تھے تاکہ ہمارے بیٹی کی عید ہو جائے۔ اپنی ماں کی خدمت یاد کیا کرو۔ بچپن میں تم چھوٹے سے تھے، یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا۔ ہاں بچپن میں غلاظت صاف کرتی ہے ماں، بچپن میں گندگیاں صاف کرتی ہے ماں۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں خود گیلے میں لیٹ جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو سوکھی میں لٹایا کرتی ہے تاکہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی، یہی بیٹا جب جوان ہو گیا تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو۔ ہاں اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ یہی ماں ہے جس نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تمہارے کپڑوں کا انتظام کیا، تم کو کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا۔ جب تمہیں ضرورت تھی اس نے نوکرانی بن کر تمہاری خدمت کی، اور جب اس کو تمہاری ضرورت ہے تم اس کو باہر برآمدے میں ڈال دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ گھر میں بیوی آ گئی، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ایئر کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے اور یہ ماں بیچاری سسک رہی ہے برآمدے میں پڑے ہوئے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟
خوب یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو یاد رکھنا کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو، تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر وہی اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو۔ خوب یاد رکھو، اپنے والدین کو رسوا نہ کیا کرو، ان کو تباہ و برباد نہ کیا کرو، ان کی بد دعائیں نہ لیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور بڑھاپے کی حالت میں وہ بیٹا اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اے لوگوں، اپنی ماؤں کو رسوا نہ کیا کرو، اپنی بیٹیوں کو رسوا نہ کیا کرو، اپنی بہنوں کو رسوا نہ کیا کرو۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ماؤں کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے اور بہنوں کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں ہر جگہ یہی روتا ہوں کہ بہنوں کو ان کا حق دو، ماؤں کی خدمت کرو۔ اے نوجوانوں، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ ماں جس کی ماں نہ ہو اس سے پوچھو ماں کا مقام کیا ہے۔ جب اگر ماں زندہ ہے اس کی خدمت کر لو، ورنہ جب ماں چلی جائے گی تمہیں بیوی تو مل جائے گی، بچے تو مل جائیں گے، بہو تو تم دوبارہ لا سکتے ہو، لیکن نوجوانوں ماں کبھی دوبارہ ملا نہیں کرتی، باپ کبھی زندگی میں دوبارہ جانے کے بعد ملا نہیں کرتا۔ ہاں ماں کی قدر کرو، والدوں کی قدر کرو، ابا کے سامنے یوں کھڑے ہو کر آنکھ نہ دکھایا کرو۔ اگر وہ تمہیں کسی چیز سے منع کر رہے ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے ہوگا، تمہاری بھلائی اس میں ہوگی، اسی وجہ سے وہ تم کو منع کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما، تم اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا۔ اگر تم اف کرو گے اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہم کو اللہ سے بھی محبت نہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت نہیں۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر اب تک جلسہ سنتے چلے آئے، علماء کے بیانات ہوئے، شعراء کے کلام ہوئے، آپ نے بہت سے پیغام سنے ہوں گے۔ عزیزوں، عشق رسول کو اپنے سینے میں جگہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بساؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ملک بھی ترقی کرے گا، گھروں میں بھی برکت ہوگی، اولادیں بھی فرما بردار ہوگی اور ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب امام الانبیاء سے محبت کرنے والے بن جائیں، رسول عربی سے عشق کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ سے بھی اتنی محبت نہیں ہے، ہم ڈھونگی ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں ہم نبی کے عاشق نہیں۔ ایک مدرسہ تھا، یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم القرآن، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقیات سے نواز دے، آمین کہہ دیجئے۔ یہاں بھی الحمدللہ بچے پڑھتے ہوں گے، ایسے ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی بچے پڑھتے تھے، تو جلسہ ہونا تھا مدرسے کی جانب سے، تو استاد جی نے بچوں کی تیاریاں کرائی، کسی بچے کو نعت یاد کرائی، کسی بچے کو تقریر یاد کرائی، کسی بچے کو اور دوسری چیزیں یاد کرائی۔ ایک بچہ تھا، اس کو استاد جی نے ایک نعت لکھ کے دی جس کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ بچہ بہت ذہین تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، بہت غور سے سننا، سبق آموز بھی ہے، عبرتناک بھی ہے، شاید کچھ ہماری سمجھ میں آ جائے، شاید اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بچے نے نام یاد کر لیا، نہ جانے کیا ان کے دل میں تھا۔ استاد جی کے سامنے وہ بچہ پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا اور یوں پڑھنے لگتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ ادھر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں بھائی، یہ کون بات کر رہا ہے؟
انہیں یا تو ہٹا دیجئے یا انہیں خاموش کر دیجئے. ان کی آواز یہاں تک آئے گی تو میں کیا بول پاؤں گا. پتہ نہیں میرا ذہن کیسا ہے, شاید میری کمزوری ہے کہ اگر ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں پھر میرا ذہن منتشر ہو جایا کرتا ہے, پھر میں بات نہیں کر پایا کرتا. تو اللہ کے لیے ان بچوں کو خاموش کرا دیجئے, انہیں بٹھا لیجئے محبت کے ساتھ. یہ جو عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان بچیوں کو بٹھائیں اور ان کو خاموش کرائیں کہ یہ بولیں نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ بچہ استاد جی کے سامنے پڑھتا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اور جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا اور کہنے لگتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. استاد جی نے بڑا سمجھایا, بیٹے والے نہیں والا ہے, لیکن استاد کے سامنے والا پڑھ رہا ہے, استاد کی غیر موجودگی میں والے پڑھ رہا ہے. جلسے والا دن آیا, سارے بچوں کے نام بولے گئے, اس بچے کا بھی نام بولا گیا. اس نے اپنی عادت کے موافق یہی آ کر کے مائک میں پڑھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. استاد جی کو بڑا غصہ آیا, میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے, لیکن کم وقت ضدی بچے نے والا نہیں والے ہی پڑھا. کل اس کی خبر لوں گا. اچھا وہ تو پڑھ کے چلا گیا بچہ. اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی, جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے, بیان کرنے کے لیے آئے, وہ بیچارے مجھ جیسے نااہل ہوں گے جن کا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہوگا, وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اعتراض کر دیا. کہنے لگے آج کل کے بچے, آج کل کے استاد اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے. بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے. نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, لیکن بچے نے غلط پڑھا ہے اور یہ پڑھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے. اب جب ان مقرر صاحب نے اعتراض کر دیا, استاد جی کو اور غصہ آیا کہ اب کاٹو تو خون نہیں, ایک تو ویسے بھی بھرے پڑے تھے, اب تو کرائنا پر نیم چڑھا, کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا. سوچا ابھی تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں, کل آنے دو اسے مدرسے میں, پھر بتاتا ہوں اسے. اب دوسرا دن ہوا, سارے بچے مدرسے آئے, یہ بچہ بھی آیا. استاد جی مدرسے میں پہنچ گئے, جیسے درسگاہ کے اندر قدم رکھا, پہلے ہی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی. بس پارا 360 ڈگری پہنچ گیا اوپر. لیکن اب مارے کیسے؟ مارنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے نا. بہانے کے بغیر اگر بغیر بہانے کے مارنے لگ جائیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اب سارے بچوں کو کھڑا کر دیا. غصہ اس سے ہے, ناراض اس سے ہے, اور کھڑا سب کو کر دیا. یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی کہ اگر 4 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک نے غلطی کی تو ابا چاروں کی ٹھکائی کر دیتے ہیں, چاروں کا نمبر لگا دیتے ہیں, اور جب ایک پٹنے لگتا ہے تو باقی کے 3 دبک کے کھڑ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگتے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے گھر کی عورتیں بھی خاموش بیٹھ جاتی ہیں, وہ بھی کوئی خطرہ مول نہیں لیتی. وہ جانتی اگر ہم نے منع کیا تو ہماری قاعدے سے پھر خبر لی جائے گی, اور موٹی والی لاٹھی ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ خطرہ مول نہیں لیتی, وہ خاموش بیٹھی رہتی ہیں. سارے بچوں کو استاد جی نے کھڑا کر دیا, اور سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے سوال استاد جی کرتے چلے گئے. جب اس بچے کی باری آئی, استاد جی قریب گئے, قریب ہو کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ. بچہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگے بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. بچہ کھڑا ہو گیا, نظروں کو جھکایا لیکن زبان نہیں کھولی, لبوں نے حرکت نہ کی, خاموش کھڑا رہا. استاد جی قریب گئے, کھینچ کے تھپڑ مار دیا. کہا تو کتنا ضدی بچہ ہے, میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا وہ والے نہیں والا ہے, لیکن تو نے ضد میں والے ہی کہا, اور آج تو نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے. بچے کو مار رہے ہیں استاد جی, اور وہ بچہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن خاموش ہے, بول نہیں رہا ہے. استاد جی مارتے چلے گئے, بچہ مار کھاتا چلا گیا. استاد جی ڈانٹتے چلے گئے, بچہ ڈانٹ کھاتا چلا گیا. کافی دیر ہو گئی, گھنٹی بجی, بیل بجی, سارے کے سارے بچے جانے لگ گئے. انٹرول کا وقت ہو گیا. استاد جی نے اس بچے سے کہا ابھی تو میں تجھے جانے دیتا ہوں, ابھی تو جانے کی اجازت دیتا ہوں, لیکن جیسے ہی انٹرول
انٹرول ختم ہوگا سب سے پہلے میں تجھی سے کو کھڑا کروں گا اور تجھی سے پوچھوں گا، اگر تو نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا تو چھڑی رکھی ہے تیری کھال کھینچ دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد استاد جی چلے گئے۔ یہ بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا، اپنے آنسو پوچھے، پھر باہر گیا، ادھر ادھر تھوڑی دیر ٹہلتا رہا، اس کے بعد ہاتھ منہ دھلے واپس آ گیا۔ گھنٹی بجی، انٹرول کا وقت ختم ہو گیا، سارے بچے آ گئے، یہ بچہ بھی آ گیا۔ استاد جی پھر سے درسگاہ کے اندر داخل ہوئے، اسی بچے کو کھڑا کر دیا، بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس بار یہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے، نظروں کو جھکاتا ہے، پل کے سمیٹتا ہے اور ادب سے کہتا ہے، استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام، نبی عزی احتشام، رسول بلند مقام، ساقی کوثر، شافی محشر، شافی روز جزا، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچہ رونے لگ گیا۔ استاد جی قریب آئے اور کہا، بیٹا تو نے جواب صحیح دیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کیا انٹرول سے پہلے تجھے نبی کا نام یاد نہیں تھا؟ بیٹے تو نے اتنا مار کھا لیا، نبی کا نام انٹرول سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے آپ بتا دیا۔ بچہ اور رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا، استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، میری امی اللہ کے پاس جا چکی ہیں، میری امی دنیا میں نہیں ہیں۔ جب میری ماں زندہ تھی میرے نبی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، میری امی کو میرے رسول پاک سے بڑا پیار تھا۔ جب میری ماں زندہ تھی اس نے ایک دن مجھے محبت سے اپنی گود میں بٹھا کے کہا تھا، اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی بھی نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ استاد جی جو آپ نے مجھے انٹرول سے پہلے پوچھا تھا، مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ میرے دل میں آیا آپ مجھے ماریں گے مار کھا لوں گا، ڈانٹیں گے ڈانٹ کھا لوں گا، بھگائیں گے بھاگ جاؤں گا، لیکن میری ماں نے کہا تھا بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لینا، تو میں بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لوں گا۔ استاد جی آپ نے انٹرول کر دیا، آپ نے چھٹی دے دی، اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں، اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے۔ استاد جی رونے لگ گئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے اچھا تو یہ بتا تو نے نعت کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا، تو نے والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ پھر رونے لگا، استاد جی جیسے میری امی اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے ایسے میرے ابو بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، میری امی بھی نہیں ہے میرے ابو بھی نہیں ہیں۔ جیسے میری امی نبی سے محبت کرتی تھی ایسے ہی میرے ابو کو بھی میرے نبی سے بڑی محبت تھی۔ جب میرے ابو زندہ تھے ایک دن انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر بڑی محبت سے کہا تھا، بیٹے نبی کی شان میں چھوٹی سی چھوٹی گستاخی نہ کرنا، نبی کی شان میں ذرا ادنا درجے کی بید بھی نہ کرنا۔ استاد جی جو آپ نے مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس کا مصرع تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میرے ننھے سے دماغ میں آیا میرے نبی اتنے اونچے مقام والے، اتنے بلند مرتبے والے، اتنے اعلیٰ مقام والے، میں انہیں والا کہوں مجھے بید بھی لگی گستاخی لگی، اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا۔ استاد جی مجھے معاف فرما دیجئے گا، میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے۔ استاد جی رونے لگ گئے، بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے غلطی میری ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، امام الانبیاء سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی کہ اے میرے بیٹوں بغیر وضو کے نبی کا نام نہ لینا؟ کہاں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹوں نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ کرنا؟
سارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے. صرف ہمارے نوجوان ہی نہیں بگڑے ہیں، اس امت کا 60 سال کا بوڑھا بھی بگڑا ہوا ہے. جب گھر کے بڑے بگڑ گئے، ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہے سارے معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے. دل کے پھپھونے جل اٹھے، سینے کے داغ سے ہر گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. عزیزوں، کتنے دن زندہ رہو گے؟ ایک دن تو موت آنی ہے، مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. ہاں ہاں، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے. کوئی ہمیشہ دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. پھر کیا ہونا ہے، پھر کیا ہونا ہے اللہ ہی جانتا ہے. عزیزوں، اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی گھبراہٹ سے بچنا ہے، اللہ کے ہاں جنت پانے کے تم خواہش مند ہو، تو دنیا میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. موت سے ہر ایک کو پالا پڑنا ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. ایک دن آئے گا، چاہے تم جتنی بڑی بلڈنگیں بنا لو، چاہے جتنے اچھے سنگ مرمر کے فرش بچھا لو، چاہے جتنا بڑھیا ایئر کنڈیشن لگا لو، ایک دن آئے گا تمہیں ایئر کنڈیشن چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنی بلڈنگیں چھوڑنی پڑے گی، تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، ویران قبرستان میں جانا پڑے گا. ہاں ہاں، وہ دن یاد کر لیا کرو. اے دنیا کے انسانوں، کبھی کبھی اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کرو کہ ایک دن قبر میں تمہیں جانا ہے. کون ہے جو قبر سے انکار کرتا ہو؟ کون ہے جو موت سے انکار کرتا ہو؟ ہاں ہاں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا جب وقت پہنچتا ہے پھر بادشاہ بھی نہیں بچتے، وزیر بھی نہیں بچتے، سفیر بھی نہیں بچتے، زمیندار بھی نہیں بچتے، بڑے بڑے حافظ بھی نہیں بچتے، عالم بھی نہیں بچتے، محدث بھی نہیں بچتے، مفسر بھی نہیں بچتے، مدبر بھی نہیں بچتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج دیکھو ہم نے کتنے جنازوں کی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کفن پہنایا ہے، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر میں اتارا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ آج فلاں کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، کل کو ہماری بھی باری آنے والی ہے. اے لوگو، موت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، موت ایک بھیانک مسئلہ ہے. اس موت کو یاد کر لیا کرو، اس موت کو یاد کر لیا کرو. یہ ایک ایسا قاتل ہے جو کسی کو نہیں چھوڑا کرتا، جو کسی کو نہیں چھوڑا کرتا، جو کسی بات کی پرواہ نہیں کیا کرتا. اس موت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا کا انتقال ہونے کے بعد اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بلکتی رہے گی، اس کا گھر ویران ہو جائے گا، کمانے والا کوئی نہیں رہے گا. موت کو ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس رب کا حکم چلتا ہے. اسرائیل آ جاتا ہے اور وہ جام نکال کے لے کر کے چلا جاتا ہے. اے لوگو، اس موت کی تیاری کرو، اس موت کی تیاری کرو. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، انسان کی جان کیسے نکلتی ہے، انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، ایک ریشمی کپڑا لو، ایک ریشمی دوپٹہ لو، اس کو ایک کانٹے دار درخت پہ ڈالو، اس کے بعد جب کانٹوں میں وہ دوپٹہ پھنس جائے تو ایک کنارہ پکڑ کے کھینچو، جیسے اس کا ایک ایک ریشم، ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے. مرنے والے کی ایسے نسوں کو پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، مرنے والوں کی کہ مرنے والے کے جسم کو تار تار کر دیا جاتا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. جانا صبح گھروں میں قرآن موجود ہے، صبح ان آیتوں کا ترجمہ جا کر کے دیکھ لینا. ہاں ہاں، دل دہل جائے گا. اللہ
اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں گھسا مار مار کر کے جان کو نکال کے لے کر کے آتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے چند پیغمبر قبرستان میں گئے اور جا کر کے وہاں اللہ سے گزارش کی، اے اللہ ایک مردہ زندہ فرما دے، ہم اس سے کچھ قبر کا احوال پوچھیں گے۔ رب ذوالجلال نے ایک مردے کو زندہ فرما دیا، وہ مردہ قبر سے باہر نکل کے آیا۔ ان لوگوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ مردہ کہنے لگا یہ مت پوچھو قبر میں کیا گزرتی ہے، پہلے یہ پوچھو موت کے وقت کیا گزرتی ہے۔ فرمایا ہاں مجھے انتقال کے ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں، لیکن موت کے وقت کی سختی آج بھی میرے منہ میں موجود ہے، موت کی کڑواہٹ آج بھی میرے منہ میں موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الفاظ میں ذرا غور کرو، فرمایا ذائقہ، ایک مرنے والے کے منہ میں ایک ذائقہ آتا ہے، ایک کڑواہٹ پن آتی ہے۔ وہ مردہ کہنے لگا اتنی زبردست درد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ کے اندر ہڈیوں کو پیسنے والی چکی سی چل رہی ہے۔ سارا گھرانہ موجود ہے، اماں بھی ہے، ابا بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، بڑے پین کلر انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹیبلٹ دی جا رہی ہیں۔ ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ جو موت کی سختی کو کم کر دے؟ ہے کوئی ایسی میڈیسن، ہے کوئی ایسا انجیکشن جو موت کی تلخی کو کم کر دے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہاں گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہو تو بتاؤ، یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح نہیں آتا۔ سارا گھرانہ موجود ہے۔ فرمایا اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسے عالم میں اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں سارا گھرانہ موجود ہے، یہ ادھر چارپائی پر پڑا ہوا ہے، کبھی پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے۔ ہائے ہائے کہ ایک لو لگی ہے، حالات یہ بن گئی کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں پیروں کو، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، پنڈلیوں کی جان نکل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے پیروں سے جان نکالی جاتی ہے، کبھی کبھی گھٹنوں میں، ان گھٹنوں میں گاٹھیوں میں جان کو روک دیا جاتا ہے، روح کو روک دیا جاتا ہے، یا روک کر اور تکلیف پہنچاؤ۔ کبھی کبھی پیٹ میں آ کر کے روح کو روک دیا جاتا ہے، یا روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ۔ کبھی کبھی حلق میں آ کر کے کانٹا سا چبھ جاتا ہے، آہا کہ یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ۔ بڑی سختی سے جان اسرائیل نے نکالا۔ ادھر ملک الموت آئے، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل کو ذرا سا چھو دیا، پہچان ختم ہو گئی۔ ہاں ساری زندگی ساتھ دینے والی بیوی کھڑی ہوئی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا، بیٹی کھڑی ہوئی ہے نہیں پہچان پا رہا، دوست کھڑے ہوئے ہیں پہچان ختم ہو گئی۔ ہائے ہائے مرنے والا مر گیا۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے مرنے کے بعد انسان۔ نوجوانوں کیوں تکبر کرتے ہو، کیوں اکڑتے پھرتے ہو، کیوں دوسروں پر ظلم کرتے ہو، کیوں لڑائی جھگڑے میں زندگی گزارتے ہو؟ مرنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، ساری طاقت ختم ہو جائے گی، سارا جسم پیلا پڑ گیا۔ حالات یہ بن گئی پیروں کے انگوٹھے دوسرا باندھ رہا ہے، آنکھیں پھٹ گئی دوسرا شخص آنکھوں کو بند کر رہا ہے، منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا دوسرے شخص نے آ کر کے منہ کو بند کیا۔ یہ ہماری اوقات ہے، ہاتھ ہم سیدھے نہیں کر سکتے، پیر ہلا نہیں سکتے، جسم وہی ہے، طاقت ختم، عزت ختم، شہرت ختم۔ سب سے پہلے لوگوں نے ہمارا نام تبدیل کر دیا۔ مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا سلمان تیار ہو گیا کہ نہیں، لوگ یہی کہیں گے جنازہ تیار ہے کہ نہیں، جنازہ تیار ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہمارا نام بدلا جائے گا۔ عزیزوں مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو پورے طور پر کام مل گیا۔ جاؤ اطلاع کر دو، اطلاع کر دو آپا جان کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں جگہ فون کر دو، ابا جان دنیا سے چلے گئے ہیں، باجی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپا دنیا سے چلی گئی ہیں، بیگم صاحبہ کا انتقال ہو
ہو گیا ہے، زہر کے بعد مٹی ہونی ہے، عصر کے بعد مٹی ہونی ہے، صبح 10 بجے مٹی ہونی ہے، وقت پر آ جائیے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب آ گئے، وقت قریب آ گیا، مردے کو اٹھایا، تختے پر آ کر کے لے آئے، مرد کے قریب آئے، اس کے بدن سے کپڑا اتارا، عورتیں عورت کے قریب آئیں، اس کے بدن کا زیور نکالا، کان کا زیور نکالا۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، اے میری ماں، اے زیوروں پر ناز کرنے والیوں، اے اپنے گلے کے ہار پر اترانے والیوں، اپنے پیروں کی پائل پر ناز کرنے والیوں، ایک دن آئے گا تمہارے پیروں کی پائل بھی نکال لی جائے گی، تمہارے کان کا جھمکا بھی چھین لیا جائے گا، ناک کا بندہ بھی اتار لیا جائے گا، گلے کا ہار بھی تمہارا نکال لیا جائے گا۔ فرمائے جب عورتیں قریب آتی ہیں، امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا، وہ روح واپس آتی ہے، دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے اے لوگو میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اپنے جسم کو دیکھتی ہے اور روتی ہے، ہائے یہی میرا جسم ہے جس پر میں ناز کیا کرتی تھی، ہائے آج میری ناک سے پانی نکل رہا ہے، کان سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ جب عورتیں عورت کے قریب آتی ہیں، جب زیور نکالنا شروع کرتی ہیں تو روح کہتی ہے اے میری بہنوں سوچ سمجھ کر میرے کان کا زیور نکالو، سوچ سمجھ کر میرے پیروں کی پائل نکالو، ذرا کچھ خیال کر کے میرے گلے کا ہار نکالو۔ ایک دن تھا میں نے بھی کسی کے گلے سے ہار نکالا ہوا تھا، کسی کے پیروں سے پائل نکالی ہوئی تھی، آج تم میرے نکال رہی ہو، کل کو تمہاری بھی باری آنے والی ہے، کل کو تمہارا بھی زیور اتار لیا جائے گا۔ یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے، کنب قبیلہ چھوڑ کے بھاری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نہلا دیا گیا، نہلانے کے بعد پھر سادے سے کفن میں ڈال دیا گیا، کفن میں ڈال دیا گیا۔ ہائے ہائے ہزاروں کے جوڑوں پر اترانے والوں، کبھی سفید کفن کو بھی یاد کر لیا کرو کہ آخر میں وہی کفن کا جوڑا پہن کر قبر میں جانا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ فرمایا کفن میں ڈال لیا گیا، آواز آئی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آخری دیدار کے لیے، آ جاؤ آ جاؤ، جسے دیکھنا ہو آ جاؤ، آج کے بعد تمہیں یہ صورت نظر نہ آئے گی، آج کے بعد تمہیں یہ شکل نظر نہ آئے گی، یہ ہمیشہ کے لیے آج کے بعد کفن میں چھپ جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ امی جان چلی گئی، ابو جان چلے گئے، چھوٹی سی بچی تھی، محلے کی عورتیں اس بچے کو اماں کے قریب لائیں، کہا اس بچی کو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لینے دو، آج کے بعد یہ بیچاری معصوم ساری زندگی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گی۔ ہزاروں ان کو دیکھیں گے، ہزاروں ان کو دیکھیں گے، لیکن ساری زندگی کے لیے یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چار بندوں کے حوالے، چار کندھوں کے حوالے تمہاری میت کر دی جائے گی، میری میت کر دی جائے گی۔ قبر کی طرف جب لے کے چلتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا اگر بہن کی لاش ہے، بہن کی میت ہے، بھائی کے قدموں کے قریب آتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے، چلاتی ہے، ارے بھائی، ہائے میرے بھیا مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں تو تمہاری پیاری بہنا ہوں بھیا، میں تو کتنا ڈرا کرتی تھی اندھیرے سے، اب میری قبر میں کیسے گزارا کرو گا؟ ہاں ہاں اس میں تو ایک سوراخ بھی نہیں جس میں سے ذرا سی سانس ہی لے لوں، بھیا مجھے واپس گھر میں لے چلو۔ لیکن کون بھائی ایسا ہے جو ان پکار کو سنتا ہے؟ اگر بیوی کی لاش ہے، شوہر کے قریب آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر تم تو میرے بغیر ایک رات نہیں گزارا کرتے تھے، ایک دن میں کہ چلی جاتی تھی تم تڑپ جایا کرتے تھے، 10 مرتبہ دن میں فون کیا کرتے تھے، تم نے ہمارے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی، کیوں تم مجھ سے
جدا ہوتے ہو؟ کیوں تم مجھ سے الگ کرتے ہو؟ کیوں تم مجھے اندھیرے قبر میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہو؟ اے میرے پیارے شوہر، میں تو رات کو اندھیرے میں پیشاب کرنے نہیں اٹھتی تھی، تم لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اندھیری قبر میں کیسے گزارا کروں گی؟ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو، اندھیری قبر میں مت لے جاؤ۔ لیکن کون ہے ان آوازوں کو سننے والا؟ کون ہے ان پکاروں کو سننے والا؟ اگر ماں کی لاش ہے بیٹے کے قریب آتی ہے، اے میرے بیٹے تو مجھے کہاں لیے جا رہا ہے؟ تو مجھے برآمدے ہی میں پڑا رہنے دے، مجھے اندھیری قبر میں مت لے جا۔ میرے بیٹے تو میرا کتنا پیارا بیٹا ہے، کیوں مجھے اپنے گھر سے جدا کرتا ہے؟ لیکن کون سننے والا ہے؟ کون سننے والا ہے؟ اگر باپ کی میت ہے بیٹے کے قریب آتی ہے، اے میرے بیٹے یہ مکان میں نے بڑی محنتوں سے بنایا تھا، فرش لگایا تھا، سنگ مرمر لگایا تھا، ایئر کنڈیشن لگایا تھا، بیٹے مجھے تو نرم نرم گدوں پر بھی نیند نہیں آتی تھی، اندھیری قبر میں کیوں چھوڑنے جاتا ہے؟ لیکن کون ہے اس پکار کو سننے والا؟ کون ہے ان آوازوں کو جاننے والا؟ پھر ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اس قبر کی تیاری کرو، اس حشر کی تیاری کرو۔ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وزیر ہی کیوں نہ ہو، سفیر ہی کیوں نہ ہو، زمیندار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی موت سے آج تک نہیں بچ سکا۔ جاؤ شہنشاہوں کی قبروں کو دیکھو، ویران قبرستانوں کو دیکھو، کھوپڑیاں الگ پڑی ہیں، ہڈیاں الگ پڑی ہیں، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ جاؤ جلال الدین اکبر کو دیکھو، ظہیر الدین بابر کو دیکھو، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھو۔ میں 2013 میں ہمایوں کی قبر پہ گیا ہوا تھا، دہلی میں مقبرہ موجود ہے۔ میں نے گارڈ سے کہا، وہ جو گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، میں نے کہا مجھے اصلی قبر دکھاؤ۔ وہ مجھے مثنوی دکھا رہا تھا، بناوٹی دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اصل قبر دکھاؤ، اصل مقبرہ دکھاؤ ہمایوں شہنشاہ کا۔ تو اس کی جیب میں موٹی موٹی اس کی ریگ میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اس سے تہ خانے کا تالا کھولا، تہ خانے کے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، ٹارچ آن کی، ٹارچ آن کرنے کے بعد جب اندر گیا ہوں، ایک اور تہ خانہ تھا، اس کی بھی دروازے بند تھے، اس کی بھی چابیاں سے تالے کو کھولا گیا۔ جب اندر میں پہنچا، اب تو گدھ ہندوستان میں رہے نہیں، گدھ ہندوستان میں رہے نہیں، گدھ کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ اس کی قبر سے پھڑ پھڑا کے باہر نکلے۔ میں نے چند منٹ نہیں روک سکا، عبرت کا نشان لے کر وہاں سے واپس آیا۔ اتنی بدبو تھی اس مقبرے کے اندر۔ میں نے زمین پر پیر مار کے کہا، میاں سلمان تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ دیکھو 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والا ہمایوں بادشاہ آج چمگادڑوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ پتہ نہیں سینکڑوں سال سے اس کی قبر پر کوئی فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آیا ہے۔ دیکھو چمگادڑوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہر انسان کی حیثیت بس چند مٹھی خاک ہے، ہر انسان کی حیثیت چند مٹھی خاک ہے۔ آئے میرے بھائیوں، کیوں تکبر کرتے ہو؟ کیوں اکڑتے پھرتے ہو؟ کیوں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں دین کی خدمت میں آگے نہیں آتے؟ کیوں علماء سے دور بھاگتے ہو؟ یہی سب کام آنے والا ہے۔ ہاں تھوڑی سی زندگی ہے، محبتوں کے ساتھ گزار لو، تھوڑی سی زندگی ہے، محبتوں کے ساتھ گزار لو۔ وَإِذْ تُكَلِّمُ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ۔ جب بھی کسی سے ملا کرو، مسکرا کے ملا کرو، خوش ہو کے ملا کرو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لڑائیاں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، مدارس کی خدمت کرو، مساجد کی خدمت کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، تھوڑا بہت اگر جو دین باقی ہے، یہی نہیں مدرسوں کا صدقہ ہے، یہی نہیں مولویوں کا صدقہ ہے، یہی نہیں عالموں کا صدقہ ہے۔ جس دن یہ عالم نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات کی قسم، باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا،
जनाजा पढ़ाने वाला कोई आपको न मिलेगा। इन उलमा की कदर करो, इन मदरसों की कदर करो। ये मदरसे इस्लाम के किले हैं, इस्लाम की हिफाजत यहाँ से होती है। यहाँ पढ़ने वालों की कदर करो, पढ़ाने वालों की कदर करो। हमने तो गुनाह कर करके अल्लाह की जमीन को बोझिल बना दिया, अल्लाह के अजाब को दावत दे दी। जब सुबह हाँ हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला होता है, ये मदरसे के मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये पूरे तौर पर झूम झूम के तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ रहे होते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वन नज्म इदा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जो हमारे गुनाहों की नहुसत से जो अज़ाब आने वाला होता है, इन बच्चों की, इन उलमा की तिलावत की बरकत से वापस चला जाता है। इन उलमा की कदर करो, मसाजिद की कदर करो, मराकिज़ की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, वरना दीन बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा। फिर न तुम दुनिया में कामयाब हो पाओगे, न आखिरत में कामयाब हो पाओगे। अपने बच्चों को मदरसों में भेजो। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को इंग्लिश न पढ़ाओ, संस्कृत न पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को बीए न कराओ, नहीं, आप अपने बच्चे को बीए कराइए, एमए कराइए, सीए कराइए, एमसीए करा दीजिए, एमबीए करा दीजिए, एलएलबी करा दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दीजिए, पीएचडी बना दीजिए, वकील बैरिस्टर बना दीजिए, सब कुछ उसे पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाइए, उसे नबी की शरीयत जरूर पढ़ाइए। हाँ, दुनिया की तमाम जुबानें आपके बच्चे को आ जाए, लेकिन मदीने वाले रसूल की जुबान अरबी ना आए, अल्लाह की जात की कसम कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, अब्बा सामने, अब्बा का जनाजा पड़ा हुआ है, बच्चे बेटे ने बीए किया, 16 साल लगा दिए, 16 साल बीए पर खर्च करने के बाद अब्बा जान जा रहे हैं, 4 तकबीर नमाज जनाजा जो पढ़ी जाती है, चौथी तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली हय्यिना व मय्यितना, ये एमबीए किए हुआ बेटा, बीए किए हुआ बेटा, ये अपने अब्बा को आखिरी लम्हों में इस दुआ का तोहफा भी नहीं दे पाता। सोचो तो सही, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। आए मेरे अजीजों, आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र किया करें, आप उन्हें दीन इस्लाम के करीब लेकर के आए। बहनों को उनका हक दें, बेटियों को उनका हक दें। हाँ, बीवियों का हुकूक अपनी जगह है। मैं हमेशा अपने भाइयों को पैगाम दिया करता हूँ, तमाम के तमाम जलसों में पैगाम दिया करता हूँ। आए मुल्क हिंदुस्तान के भाइयों, अपने बहनों की खिदमत करना सीखो। ये बहनें बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, ये बहनें बड़ी मासूम हुआ करती हैं। हाँ, कभी कभी अपनी, अगर तुम पर एक बहन ने मुझे फोन किया, रोने लग गई, उसी बहन का पैगाम मैं तमाम जलसों में सुनाया करता हूँ। कहने लगे भाई, उसने मुझे भाई कहा भैया जरा आप मेरे भैया से कह दीजिए मुझसे फोन पर बात कर ले। अब्बा को इंतकाल के हुए 3 महीने हो गए, मैं 4 भाइयों की अकेली बहन हूँ। जिस दिन से अब्बा का इंतकाल हुआ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं गरीब हूँ, भाई मेरे मालदार हैं, अब फोन करती हूँ, भैया फोन काट देते हैं। इस वजह से फोन नहीं उठाते कि बहन उनसे कुछ मांगने न लगे। कहने लगी, हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए कि तुम्हारी बहना तुम्हें बहुत याद करती है, तुम तो भूल गए, लेकिन तुम्हारी बहना तुम्हें नहीं भूल पाई। जब भी मुसल्ला बिछाती है, हाथ उठाती है, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती है। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना। मेरे भैया से कह दीजिए कि तुम्हारी बहना को रुपया नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारी बहना भाई के प्यार की भूखी है। हाय हाय, मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने
نے دل میں محسوس کیا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنی سسرال میں اگر تم دن میں 4 مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو بھی فون کر لیا کرو۔ بہنیں تمہارے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو بے سہارا نہ چھوڑا کرو۔ ابا کے انتقال کے بعد ابا کی چارپائی پکڑ کر بہنیں بہت رویا کرتی ہیں، ہائے آج اس گھر سے میرا باپ چلا گیا، آج میرا میکے سے رشتہ ختم ہو گیا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے میکا سلامت ہے۔ آہا تمہاری بہنوں کے زبان پر لفظ نہ آنے پایا کرے۔ اپنے ابا کے انتقال کے موقع پر اپنی بہنوں سے کہا کرو میری بہنا ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کا یہ بھائی ابھی زندہ ہے۔ جب تک یہ بھائی زندہ رہے گا تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ کبھی کبھی اپنی بہنوں کو لینے کے لیے پہنچ جایا کرو، عید کا موقع آیا کرے اپنی بیوی کے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اپنی بہن کو بھی 500 کا سوٹ دلوا دیا کرو، گفٹ دلوا دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا۔ آپ کی بہن محلے میں کسی کو نہیں دکھائے گی، لیکن آپ 500 کا لے کے جائیں گے، محلے بھر میں دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میرا بھائی میرا کتنا خیال رکھتا ہے، ہائے ابا چلے گئے پھر بھی میرا بھیا میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ بہنیں کتنا خوش ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کو عید کے موقع پر ہزاروں کے کھلونے دلواتے ہو، 100-200 کے کھلونے اپنے معصوم بھانجوں کو بھی دلوا دیا کرو گے۔ تمہارے بیٹے 1000 کا کھلونا پانے کے بعد 1 مرتبہ تمہیں تھینکس نہیں کہتے، 1 مرتبہ تمہیں شکریہ ادا نہیں کرتے، لیکن اگر تم 100-200 کے کھلونے 100-200 کے کپڑے اپنے ننھے بھانجوں کو دلواؤ گے، تمہارے پیچھے پھریں گے، تمہارے محلے میں گھومیں گے، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرا ماموں میرے لیے جوتے لایا ہے، میرا ماموں میرے لیے کپڑے لایا ہے، میرا ماموں میرے لیے کھلونے لایا ہے، یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے نانی کے یہاں سے آیا ہے، میرا ماموں کتنا اچھا ہے۔ نانا نہیں ہے لیکن کبھی میرے ماموں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے نانا اور نانی دنیا سے جا چکے ہیں۔ نانا اور نانی کا پیار مجھے ماما اور مامی سے مل رہا ہے، ماموں اور ممی سے مل رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنی بہن کو لینے کے لیے پہنچ جایا کرو اور کہا کرو بہنا وہ دن یاد کر، تو میں جب چھوٹا تھا اسکول جایا کرتا تھا تو سب سے پہلے مجھے تیار کرتی تھی، میرے آنکھوں میں کاجل لگاتی تھی، سر کے بالوں میں تیل لگاتی تھی، اگر کوئی مجھے چھو لیتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے ہماری بہنیں ان سے لڑنے کو تیار ہو جایا کرتی تھی، ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اپنی بہنوں کو گھروں میں لایا کرو، کہا کرو بہنا آجا آج پھر ایک تھالی میں بیٹھ کر کھاتے ہیں تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے، بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ آپ کی بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی روٹی کھائے گی، سبزی کھائے گی، اللہ آپ کے گھروں میں رزق کی برسات کر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، بہنوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ کون نوجوان یہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اپنے بہنوں کی خبر گیری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، یہ بہنیں بڑی نازک ہوا کرتی ہیں، اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، اللہ امت کی تمام بیٹیوں کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ عزیزوں یہ آپ کا مائک میری آواز بھی بہت کھینچ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کا بیس بڑھایا ہوا ہے، لہذا اب اتنی ہی دیر میں آپ سے مخاطب رہ پاؤں گا، اس سے زیادہ شاید اب میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ رب وقت بھی کافی ہو چکا، 12:30 بجنے کو ہیں، آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، مستقل کئی 2-2.5 مہینے ہو گئے برابر راتوں کو جلتے ہوئے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں آپ سب کا، تمام اراکین کمیٹی کا، حافظ محمد کلیم صاحب کا، حافظ محمد سلمان صاحب کا، ڈاکٹر عزیز دوست ڈاکٹر شمیم رام پوری صاحب کا، جن کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ
آپ سب کو خوش رکھے، تمام کمیٹی والوں کا، حافظ عبید سلمہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جن کی شادی کے موقع پر یہاں آنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، آپ حضرات نے اس موقع پر بھی بڑی محبت سے سنا تھا، آج بھی بڑی محبت سے آپ نے سنا۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب سے خوش ہو جائے، اللہ ہماری بہنوں کو سلامت رکھے، ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ اے اللہ جن جن حضرات نے جس اعتبار سے پورے طور پر اس جلسے میں کو رچانے میں بسانے میں مدد کی ہے، اللہ ان کے گھروں میں رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے موقع دیا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ سے بہت دیر تک میں گفتگو کروں گا، دل میں تھا تو 2.5 گھنٹے کم سے کم بیان کروں گا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، کل مجھے لکھیم پور کا سفر کرنا ہے، اس کے اسی لیے میں اب معذرت چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ آپ سے میں الوداع آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھنے ایک مرتبہ استغفار پڑھنے پھر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا انت الکریم المعبود، کثیر العطایا وغافر الخطایا ساتر العیوب، یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین، اغثنی توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بد کردار ہے، بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہم سب کے عملوں کو نہ دیکھ، کاموں کو نہ دیکھ، محض اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر معاف فرما دیجئے۔ اللہ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، اللہ مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اللہ ہمیں گنہگار صحیح کثیر تعداد میں تیرے بندے یہاں موجود ہیں، تیری بندیاں یہاں موجود ہیں۔ اللہ اس مجمع میں داڑھی والے بھی ہیں، اللہ بزرگ بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ میں گنہگار صحیح، کوئی تو ایسا اس مجمع میں ہوگا جو تیرا محبوب بندہ ہوگا، جس سے تجھے پیار ہوگا، جس سے تجھے محبت ہوگی اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بخش و مغفرت کا فرمان جاری فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لے، ہم سب کی گھر والوں کو بھی نیک بنا لے، اللہ ہم سب کی بیویوں کو بھی نیک بنا لے، اولادوں کو بھی نیک بنا لے۔ اللہ آنے والی تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے سارے ملک کی حفاظت فرما لیجئے، خصوصاً اس بستی کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال جن جن حضرات کے کام بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاموں کو بنا دیجئے، اجڑوں کو بسا دیجئے، بچھڑوں کو ملا دیجئے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے نور عالم بھائی جو تیرے نبی کی باتوں کو کور کرتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، کچھ ذہنی الجھنوں میں اللہ گرفتار ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا اے رب ذوالجلال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ تمام کے تمام ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے چینل دل کی آواز مشاہرہ میڈیا کو اللہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیجئے، خوب خوب ترقیات سے نواز دیجئے۔ اللہ جو جس اعتبار سے تیرے دین کی اسلام کی خدمت کر رہا ہے ان کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجئے۔ اللہ تمام اہل بستی کو دنیا جہان کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال جو تیرے بندے مقروض ہیں اس جلسے کی برکت سے غیر انتظام فرما دیجئے، ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ جو ہماری بہنیں
اللہ شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں ان کی نیک مومن گھرانوں سے ان کے رشتوں کو طے فرما دیجئے. جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. بہنوں کی عزت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ بیٹیوں کی عفت اور ان کی پاک دامنی کا تحفظ کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اللہ تمام کے تمام اہل اسٹیج کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے. تمام سامعین کو اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے. اے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما لیجئے. وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں پر پانی پھیر دیجئے. اللہ ہمارے ملک کو خوب ترقیات سے نواز دیجئے. ہم کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. علماء کی، حفاظ کی، اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے. اللہ ہم سب نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. تمام کے تمام اراکین کمیٹی کو رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجئے. اللہ جو علماء آئے، جو شعراء آئے، اللہ جو حضرات یہاں تشریف لائے، سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے. سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب کو محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے. موت کی گھبراہٹ سے ہم سب کو بچا لیجئے. موت کی سختی سے بچا لیجئے. عذاب قبر سے، عذاب نار سے ہم سب کی حفاظت، سب کو حفاظت عطا فرما دیجئے. اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، یہ جن کا ہم پر حق ہے، بہت سے بھائیوں نے میسج کے ذریعے کہا، فون کر کے کہا، اللہ میں نہیں جانتا، جو یہاں موجود ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوں گی، امنگیں ہوں گی. اللہ تمام کے تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما لیجئے. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے دل کے قریب امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.